جس کی وجہ سے یہ نظام کائنات قائم ہے۔ اگر یہ مقدس جماعت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنا جب تک قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے، جب تک اس دھرتی کے اوپر ہوئے زمین پر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کرتا، اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہو سکتی اور علم علماء کے پاس ہے، یہ مدارس الحمدللہ یہ بات انجام دے رہے ہیں۔ ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے یہ تو عزیز طلباء میں ان سے ایک بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اب تک تم نے یہاں اپنے مادری علمی کیا ہے علم کی حاصل کیا، رب ذوالجلال کے مقدس کلام کی تعلیم اپنے سینوں کے اندر تم لوگوں نے پیوست کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیر و ذخیرے کو تم نے ادب کے ساتھ عصمت کے ساتھ پڑھا ہے۔ تم کسی سے کم نہیں، احساس کمتری کا شکار مت ہو، تم کسی سے کم نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کو ناز ہوگا اپنی بیٹیوں پر، دنیا والوں کو ناز ہوگا اپنے محلوں پر، اپنی فرموں پر، اپنی فیکٹریوں پر، اپنے دنیاوی اثاثے پر، اپنی خاندانی پر، اپنے منصب پر، اپنی حکومت پر، لیکن تمہیں ناز ہوگا انبیاء کی میراث، تمہارے پاس انبیاء کی میراث، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہارے پاس دین کی دولت ہے، جس دولت کا کائنات کی کوئی بھی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تم وارثین انبیاء ہو، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ صحابہ کرام کا تڑکا تمہارے پاس موجود ہے، سلف و صالحین کا ورثہ تمہارے پاس موجود ہے، تو کسی کا کم نہیں۔ ہاں میدان عمل کے اندر جب تم نکلو تو طرح طرح کے طوفان سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور غیروں سے زیادہ اپنوں سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ جب باہر میدان عمل میں نکلو گے تو تمہارے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، وہ سنت ہے، نبی کی سنت ہے کہ جو راہ حق کا فدائی اور شہدائی ہو جاتا ہے تو اسے چاروں طرف سے ستایا جاتا ہے، چاروں طرف سے اس کی مخالفتیں کی جاتی ہیں۔ تمہارے سامنے بھی ایسے حالات، تمہیں بھی حالات سے گزرنا پڑے گا، بلکہ باطل کی یلغار تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہیں اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ حوصلہ ہو تو قرآن میں مزہ آتا ہے، حوصلہ ہو تو قرآن میں مزہ آتا ہے، اور پر بھی کر جائے ہواؤں میں تو مت کر۔ یقیناً طوفان سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا، طوفانوں کے پہاڑوں سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا، لیکن تمہیں خود کو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط بننا پڑے گا، کیونکہ تمہیں دین کی اشاعت کا کام کرنا ہے، جو تم نے سیکھا ہے اس کی روشنی سے، اس کائنات کو سلامت سے اور گمراہیوں سے بھری ہوئی ہے، اس کائنات کو منور اور روشن کرنا ہے، ان طوفانوں سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا۔ لیکن میں ایک بات نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ جو طوفان ہے تمہارا کچھ نہیں ہے، کہ یہ طوفان مجھے کیا ڈرائے گا لوگوں، یہ طوفان مجھے کیا ڈرائے گا لوگوں، میرا حوصلہ ہے بہت کم۔ معمولی سے طوفان تمہارے حوصلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی، کہ یہ طوفان مجھے کیا ڈرائے گا لوگوں، یہ طوفان مجھے کیا ڈرائے گا لوگوں، میرا حوصلہ ہے بہت پانیوں میں۔ تم ہو رہی ہو، بلکہ تم وہ ہو کہ فرشتے جنہیں رشک سے دیکھتے ہیں، فرشتے جنہیں رشک سے دیکھتے ہیں وہ سجدے ہیں انسان کی شان۔ فرشتے تمہاری عبادت، تمہاری قیادت، تمہاری بندگی، تمہارا نقل و حرکت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا دین کی خاطر کوئی بھی کام کرنا، یہ فرشتے اس کے اوپر رشک کرتے ہیں۔
مقدس ترین جماعت میں ایسی جماعت یہ کنارے تیار کرتی ہے. تو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس بات کی، بے شک حالات تمہارے سامنے آئے ہیں، لیکن ان حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا. بے شک علم دین ایسی چیز ہے کہ اس سے افضل اور بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کان فی طلب العلم کان فی جنت فی طلبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو دین کی طرف میں نکلا ہوا ہے، جو دین حاصل کر رہا ہے، وہ جنت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو دین کے لیے کیا گیا، جس نے اپنے والدین کو، اپنے گھرانے کو، اپنے وطن کو، اپنی بستی کو، اپنی رہائش کو اس دین کی خاطر اس نے چھوڑ دیا. من کان فی طلب العلم، جو شخص علم دین کی طلب نہیں کرتا تو کان فی جنت فی طلبہ. اب تو جنت کی ضرورت نہیں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ من کان خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یلقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص اس راستے کے اندر نکل گیا، اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ سو بھی رہا ہے تو وہ جو رات بھر تہجد پڑھنے والا، عبادت کرنے والا ہے، اس کی نیند اس سے افضل اور بہتر بن جاتی ہے. موقع نہیں ہے اس کو دوہرانے کا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ عزیز طلباء کو جن کے سروں کے اوپر ابھی کچھ دیر کے بعد میں دستار بندی کا عمل سامنے آیا کہ یہ بڑی مقدس ترین جماعت ہے. اس سے بڑی ہونے والی میدان حشر غائب ہو، پل صراط کے اوپر ہر ایک کو اترنا ہے. اس کے اوپر جو شہید گزرے گا، شہید جس کو قرآن پاک مردہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان شہداء کو مردہ کہنے کے لیے کہ قرآن پاک ہمارا کرتا ہے، ان کا مطلب اور یہ کو سنتا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہے. وہ شہید جو پل صراط کے اوپر سے گزرے، جب وہ دنیا کے اندر شہید ہوا، اس کے جسم سے جو خون کے قطرے کرتے ہیں، یہ علماء کرام جن قلموں سے لکھتے ہیں، ان کی سیاہی اور ان کی قلموں کی روشنائی ان شہداء کے خون سے بھی زیادہ وقت، اہمیت اور عظمت رکھتی ہے. جب شہید پل صراط سے گزرے گا تو گزرنے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جا ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا. کہ جنت میں تیرا ماں باپ تیرا انتظار کر رہا ہے، جنت داخل ہوگا. اس سے شہید سے کہہ دیا جنت میں جاؤ. لیکن جب ایک عالم دین اس پل صراط سے گزر جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ قیمہ ہاؤنا، اسی جگہ پر بیٹھ واشفع لنفسک. تجھے اجازت ہے آج جس کی چاہے تو سفارش کر سکتا ہے، تو تیری شفاعت آج قبول کی جائے. فقام مقام الانبیاء، تو اس وقت وہ نبیوں کی جگہ پر پڑھتا. اللہ اکبر. اس مقدس جماعت میں یہ حضرات اس بات کو ہرگز جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ صاحب ہمارے لیے جب ہم نے اس میدان کے اندر قدم رکھ لیا ہے تو رزق کی تنگی ہو جائے گی، روزی جو ہے ہمارے اوپر کٹھی ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی. پھر سے نہیں ہے ایک دور کے اندر نہیں ایسی کوئی رب نے سمجھا ہے. جب دشمنوں کو نوازے آتے ہیں، کتوں اور بلیوں کو بھی محروم نہیں فرماتا ہے. تو اس مقدس جماعت کو جو وارثین انبیاء ہیں، ان کو جب وہ چھوڑا رکھتے گا ہر دن دھوکا دے گا. دوست نارا پوجا بنی محروم کے پر دشمنان نظر آتے ہیں. اپنے دوستوں کو محروم کر دیں، یہ محروم نہیں کر سکتے. بہرحال یہ بڑا خوشی کا مقام وقت کے اندر نسخت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، اور میرا ذہن جو ہے اس پر منتشر ہے. اس وجہ سے یہ میں نے کتاب نہیں بلکہ گفتگو کے طور پر یہ چند باتیں زبان سے نکل گئی.
علماء کرام کو قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے۔